بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے عبید الرحمن ہزاروی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس ساری نظام کو چلانے والا، اس ساری کائنات کا کرتا دھرتا، اس ساری کائنات کا خالق، اس ساری کائنات کا مالک، اس ساری کائنات کا رازق، اس ساری کائنات کا پالن ہار، اس ساری کائنات کا مشکل کشا، اس ساری کائنات کا حاجت روا، اس ساری کائنات کو عزت دینے والا، اس ساری کائنات کو ذلت دینے والا، اس ساری کائنات کو صحت دینے والا، اس ساری کائنات کو تندرستی دینے والا، اس ساری کائنات کو زندگی دینے والا، اس ساری کائنات کو موت دینے والا، اس ساری کائنات کو خوشیاں دینے والا، اس ساری کائنات کے غم دور کرنے والا، اس ساری کائنات کو پالنے والا، پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دینے والا، اس ساری دنیا کے اندر موجود جو آسمان ہے اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا، ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو بنانے والا، ساری کائنات کا تنہا جو بادشاہ ہے وہ شہنشاہ ہے، وہ ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا حاجت روا ہے، وہ ساری کائنات کو عزت دینے والا ہے۔ تو میں اور آپ ہم سب اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، کیونکہ جب اس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے پھر کسی بھی تعلق کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے۔ جو دین کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چین سکون راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو دنیا کی جو ساری یہ جو رنگینی ہے یہ عارضی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ایک شخص بہت پریشان ہے تو یہ پریشانیاں بھی عارضی ہیں، ایک شخص جو ہے خوش ہے تو یہ خوشیاں بھی عارضی ہیں، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے تو یہ بھی عارضی ہے، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ بھی عارضی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کو چلانے والا بھی وہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کے سارے انسان مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلت دینا چاہے ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی سے جو ہے فریاد کریں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دنیا کے کسی تعلق کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ دنیا کے جو تعلق ہیں یہ سارے عارضی ہیں، ان کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ ایک وزیر سے بھی ملنا ہو تو وہ اس وزیر کے 100 نخرے ہوتے ہیں، وہ کبھی ٹائم دے کر بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، جب چاہیں جس ٹائم چاہیں اس سے جو ہے انسان رابطہ کر لے۔ آج ہمارے رابطوں کے اندر کمزوری ہے، اس کے دینے کے اندر کمزوری نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے اس سے مانگنے کے اندر کمزور ہیں، ہم اس سے مانگ نہیں سکتے۔ مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو بچے سے سیکھنا چاہیے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے 50 روپیہ دو، میں نے جو ہے اسکول میں جا کر فلاں چیز کھانی ہے، تو ماں جو ہے کہتی ہے نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے۔ پھر بچہ جو ہے بار بار ضد کرتا ہے، مارے بھی کھاتا ہے ماں سے، ماں بار بار انکار کرتی ہے، لیکن آخر تنگ آ کر ماں بچے کی ضد کے آگے بے بس ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ چیز دے دیتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ماں جو ہے بار بار کی پکار بچے کی جو ہے وہ عاجزی کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ 70 ایک فگر ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانا جو ہے وہ مقصد سمجھنا چاہیے۔ آج ہم دنیا والوں سے تعلق بنانا بڑا فخر سمجھتے ہیں، ہم وزیروں کے ساتھ تصویریں کھنچوانا بڑا فخر سمجھتے ہیں، ہم مشیروں کے ساتھ، ہم وزیر اعظم کے ساتھ، ہم آرمی چیف کے ساتھ، ہم چیف جسٹس کے ساتھ، ہم وکلاء کے ساتھ، ہم جو ہے مختلف بڑے بزنس مینوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میری فلاں بندے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ تو کیا ہم نے ساری کائنات کے بادشاہ، ساری کائنات کے شہنشاہ، ساری کائنات کے حاجت روا، ساری کائنات کے مشکل کشا کے ساتھ بھی کبھی اپنا تعلق بنایا؟ کبھی اس کے ساتھ بھی ہم نے فخر سے کہا کہ میرا تو اس رب کے ساتھ ایک بھرپور تعلق ہے، میں اس سے ہر بات منوا لوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے، مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ یہ انسان گناہوں کو چھوڑنے سے بنتا ہے، نیک اعمال کرنے سے بنتا ہے، اس کی فرما برداری میں آنے سے بنتا ہے، اس کی رضا والی زندگی گزارنے سے بنتا ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے بنتا ہے، اپنی زندگی سے حسد کینہ کو ختم کرنے سے بنتا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے سے بنتا ہے، اشراق پڑھنے سے بنتا ہے، تہجد پڑھنے سے بنتا ہے، قرآن پاک کی عبادت، قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کرنے سے بنتا ہے۔ اسی طرح
دنیا کی ساری طاقتوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کو بڑا ماننے سے بنتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ بڑا پیارا بادشاہ ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ اگر انسان ندامت کا اپنی آنکھ سے نکالتا ہے جو مچھر کے پر کے برابر، مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر ایک قطرہ آنکھ سے نکل جائے تو وہ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کتنا زبردست، کتنا پیارا بادشاہ ہے جس نے ایک غیر مسلم ہے وہ جو ہے اسلام لے آتا ہے، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، لیکن وہ کتنا رحیم ہے کہ دیکھیں اسلام لانے کے فوراً بعد جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت تو بانے ڈھونڈتی ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ اور یہ دنیا عارضی ہے، اس میں اگر ایک بادشاہ ہے تو وہ بھی عارضی ہے، ایک جنرل ہے وہ بھی عارضی ہے، ایک آرمی چیف ہے وہ بھی عارضی ہے، ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بھی عارضی ہے، ایک پوری دنیا کا ایک بڑا ٹاپ بزنس مین ہے وہ بھی عارضی ہے، کوئی بھی ہے، ایک انجینئر ہے وہ بھی عارضی ہے، ایک بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہے وہ بھی عارضی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہی عارضی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی لائف ہم ایسے گزاریں کہ اس کو راضی کر کے چلے جائیں، کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب معاملات بن جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سارے معاملات بنے ہوئے بھی بگڑ جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے جو ہے وہ محل کھڑے کر دیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیں، ہمارے پاس بڑی بڑی اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، ہماری بڑی جو ہے معاشرے کے اندر ایک بڑی رسپیکٹ ہو۔ نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایسی زندگی گزار کر چلے جائیں کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ شاندار ہو جائے۔ اور یقین کریں جو ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، بار بار مانگنا ہے، اس کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ آج افسوس کہ ہم دنیا میں ہر ایک کے سامنے روتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ پریشان ہے تو وہ اپنے مالک کے سامنے، جس کے پاس کام کرتا ہے اس کے سامنے بھی روتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی روتا ہے۔ ایک جو ہے وہ وزیر اپنے جو ہے بڑے جو ہے وزیر اعظم ہے اس کے سامنے روتا ہے، اور ایک وزیر اعظم وہ دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کے سامنے روتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جس کے سامنے رونا چاہیے تھا اس کے سامنے ہم نہیں روتے۔ جہاں سے رونے سے سارے مسئلے حل ہونے تھے ہم وہ مسئلے حل نہیں کرتے۔ ہم دنیا کی چیزوں کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو ہماری معیشت ترقی کر جائے گی، فلاں چیز آ گئی تو یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جب اللہ ناراض ہو تو ساری دنیا کی چیزیں بھی آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ راضی ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپ جو ہے ہمیشہ آپ کو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ تو اس کا مطلب کہ ہم اپنی زندگی، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا جو ہے وہ سب کچھ کر کے چلے جائیں، اس میں سب سے اچھی چیز ہے ہم بچوں کو اچھا انسان بنا کر جائیں، جو اللہ کی ماننے والا ہو، جو اللہ کی عبادت کرنے والے بچے ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کر دیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یقین کریں یہ زندگی بڑی زبردست گزرے گی، بڑی شاندار گزرے گی، بڑی مزیدار گزرے گی، اور یقیناً جب انسان اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا ہے تو وہ بڑے سکون والی زندگی ہوتی ہے، بڑی شاندار زندگی ہوتی ہے، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان پیسوں کے چکر میں بس چلتا رہتا ہے اور اسی میں موت آ جاتی ہے۔ تو میرا اس ویڈیو کا مقصد اپنی اصلاح اور دوسروں کو اطلاع ہے، تو میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔